مجھے بتاؤ کہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ انسان جس کے سر پہ کرامت کا تاج رکھا گیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اولاد آدم کے سر پہ اللہ نے عزتوں کا تاج رکھا، کرامت کا تاج رکھا، اس کو شرف دیا کہ پوری کائنات کی تخلیق اس کے لیے ہوئی۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے وہ حضرت انسان کے لیے۔ زمین فصلیں اگاتی ہے، زمین کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی خدمت کے لیے۔ جانور دودھ دیتے ہیں تو انسان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے۔ درخت آکسیجن پیدا کرتے ہیں، چھاؤں فراہم کرتے ہیں، پھل دیتے ہیں تو انسان کی ضرورت کے لیے۔ پوری کائنات کا چرخ گھوم رہا ہے انسان کے گرد۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ تو یہ تو اس کائنات کا مقصود ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو نہ پہچان سکا کہ میں کون ہوں، اور اس نے حیوانات کو، چوپایوں کو، بہائم کو، حشرات الارض کو، اجرام فلکیہ کو، مظاہر فطرت کو، بہتے پانیوں کو، چلتی ہواؤں کو، کس کس کو اپنا معبود نہیں مانا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں اس کو بھی انسان نے اپنا معبود سمجھا۔ سانپوں کو، بچھوؤں کو، حشرات الارض کو، درختوں کو اس نے اپنا معبود بنایا۔ مٹی کے مادھوؤں کے آگے سجدہ ریز ہوا، پتھروں کے اصنام کے آگے پیشانی کے تقدس کو اس نے پامال کیا، لکڑی کے وزن پوچھتا رہا۔ اس کی تاریخ اتنی شرمناک ہے، لیکن یہ تو میرے حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں، یہ درخت تیرے معبود نہیں ہو سکتے، تیری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے چھاؤں دینے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے یہ درخت پیدا کیے گئے، یہ چاند، سورج، ستارے، اجرام فلکیہ تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے۔ ان جانوروں کو پوج رہے، یہ تیری سواری کے لیے، تیری بار برداری کے لیے، تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات بہم پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ اگر نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا اثر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا۔ درخت بھاگتا ہوا آ کے قدموں میں سلامیاں دیتا ہے۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ جن کو میں معبود سمجھتا تھا وہ تو میری دہلیز کا نوکر نکلا، جس کو میں خدا مان رہا تھا وہ تو انسان کی انگلی کے اشاروں پہ رقص کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس کی آنکھ کھلی، اس کا فہم جاگا، اور اب اس کی ٹون ہی بدل گئی، اس کا لہجہ ہی تبدیل ہو گیا۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، یہ جو درختوں کو، حشرات ارض کو، اجرام فلکیہ کو، درختوں کو، ہواؤں کو، چلتے پانیوں کو اور بہتی ندیوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا، اب ذرا اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے۔ اب یہ بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا اگر مجھے فرشتہ بھی تم نے کہا تو اس سے بھی میری عزت میں فرق آتا ہے، چونکہ فرشتوں کی پیشانی بھی تو میرے حضور جھکتی رہی۔ اب اس کا باطن جاگتا ہے اور اس کی خود ہی جاگتی ہے، اور اسے اپنے آپ کی سمجھ آنے لگتی ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے با میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کے تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، محفل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب اس کو پتا چلا کہ میں کون ہوں، اور خود ہی سے ملاقات ہوئی، اپنے آپ سے ملاقات ہوئی۔ تو خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ خود شناس بھی نہیں تھا، خود شناسی کا دور بھی ملا تو حضور کی دہلیز پہ آ گیا، اس ذات پہ آ کے اس کو اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔
تو یہ نعمت جو ہمیں نصیب ہوئی تو ساری زندگی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے شکریہ ادا کرتے رہیں. اس کا حق شکر ادا نہ ہو. خدا شناسی تو بہت بڑی بات ہے, خود شناسی بھی نہیں.